اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بڑی حکمتوں کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ کوئی شخص بھی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا پتہ نہ دیتی ہو۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود بیکار کر لیتا ہے، بے معنی، بے مقصد، لا یعنی اور بے معنی کاموں میں ٹائم ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بے پناہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، یہ اپنی صلاحیتوں سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے سوائے بات چیت کرنے کے۔ کھانا، پینا، سونا یہ وجود کی ضروریات ہیں، پر مقصود زندگی تو یہ نہیں ہے کہ انسان صبح اٹھے تو بہت اچھا کھانے کی منصوبہ بندی کرے، بہت اچھا سا آرام کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ یہ مقصود نہیں۔ اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھانا وجود کی ضرورت ہے۔ اپنے جسم کی انرجی کو بحال رکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے سو جانا وجود کی ضرورت ہے، لیکن اصل مقصود یہ نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو ایک تو اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہ جائزہ لینے کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دن طلوع ہوتا ہے، سورج چڑھتا ہے، تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ کوئی کام اگر کرنا ہے آج تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جو تاریخ آج ہمارے پاس موجود ہے، اس سن کی، اس سال کی، یہ دوبارہ میسر نہیں آئے گی۔ آج صبح سے لے کر اب تک جس بندے نے بالکل 2 آیتیں بھی قرآن پاک کی نہیں پڑھی، جس شخص کو بالکل توفیق نہیں ہوئی کہ وہ چند مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لیتا، کوئی اسے خیر کی توفیق نہ ہو سکی کہ وہ گلی سے کوئی روڑا ہی اٹھا دیتا، کسی کو راستہ ہی دکھا دیتا، کسی بیمار کی تیمارداری کر لیتا، تو اس نے اتنے گھنٹے ضائع کر دیے، اتنا سارا وقت ضائع کر دیا۔ ہم اپنے بزرگوں کو، اسلاف کو، اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ان کے وقت میں برکت تھی، کیوں کہ وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اوقات کار کو مرتب کرتے تھے اور اس سے کوئی کام لیتے تھے۔ 1000 کتاب لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر ان کی ساری کتابیں پڑھ نہیں سکتے، تو اس بندے کا آپ کمال دیکھتے ہیں جس نے لکھ دی ہیں۔ اب یہ کہ وہ اگر وقت ضائع کرتے، اتنا سارا کام ہوتا تھا۔ امام بخاری نے سینکڑوں احادیث جمع کی ہیں، پھر اس کے اصول وضع کیے ہیں، پھر احادیث اپنے درجوں کے لحاظ سے الگ کی ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ متواتر ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ سب انہوں نے کام کر کے ہمیں دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی پوری بخاری پڑھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ لکھ گئے، کام کر گئے۔ ہم اپنے وقت کو مینج نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خادم نے کہا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، آج یہ والا کام کل کر لیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اگر یہ والا کام کل کریں گے تو جو کام کل کرنے ہیں پھر وہ کب کریں گے؟
کام تو ہر روز کے ہوتے ہیں، ہر روز کی نماز فرض ہے، ہر روز کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، تو اگر آج والا کام کل پہ چلا گیا تو کل والا کدھر جائے گا؟ ایک تو وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بے معنی نئی چیزوں کو لینا چاہیے، بے مقصد کام نہیں کرنے چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگوں کو اپنا بالکل نہیں پتہ ہوتا، باقی سارے محلے کا پتہ ہوتا ہے۔ اپنے اعمال پر بالکل توجہ نہیں ہوتی، باقی پورے ملک کا پتہ ہوتا ہے کہ فلانی جماعت بڑی گڑبڑ ہے، فلانے لوگ بڑے گڑبڑ ہیں، فلان جگہ بڑی پریشانی ہے۔ بھئی یہ تو تیری ذمہ داری نہیں، تیرے ذمہ تو نہیں نا اللہ نے لگایا لوگوں کا حساب کرنا، وہ رب لے لے گا جب کسی کا حساب لینا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اپنا حساب کرتے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا اپنا حساب کر لو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے کہ میں کوئی بے معنی کام تو نہیں کر رہا، کوئی بے مقصد کام تو نہیں کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا خوبصورت مسلمان کون ہے، سونا اسلام کس بندے کا ہے؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے جو بے مقصد کام چھوڑ دے نا، جو بے معنی کام چھوڑ دے، اس بندے کا اسلام بڑا خوبصورت ہے۔ لا یعنی باتیں آپ دیکھ لیں، ہماری قوم صبح تصویریں کھینچنی شروع کرتی ہے، شام تک تصویریں چل رہی ہیں، اور سارا دن سوائے اس کے کہ جناب ہم کیمروں کے اندر زندہ ہیں اور کچھ آتا ہی نہیں۔ جب ہم ایسے بے مقصد کاموں میں لگ جائیں گے جن کے مقاصد نہیں، جس سے حصول کچھ نہیں، ایک تو یہ کام ہوتا ہے، دوسرا ایک ہمارے ملک میں سب سے زیادہ فوٹو ہوتی ہے، دوسرا سب سے زیادہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ تبصرے کرنے کا ہے۔ تبصرہ کرو بیٹھ کے، سیاست پر کرو، مذہب پر کرو، تبصرے کرو، خوب تبصرے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر تبصروں سے انقلاب آنا ہوتا تو بڑی دیر کا آ جاتا، بجائے اس کے کہ تبصرے کیے جائیں کوئی کام کیوں نہ کیا جائے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہر روز بیٹھ کے یہ شکوہ کرنا کہ اندھیرا بڑا ہے، اندھیرا بڑا ہے، اندھیرا بڑا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شمع جلائی جائے۔ شور تو ساری دنیا کرتی ہے، با مقصد، با مروت۔ اچھا کچھ لوگ پھر محنت شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ محنت بڑی عجیب کر رہے ہیں، اس طرح کی محنت کر رہے ہیں جس کا مقصود کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ہو گئے آپ، پھر 15-20 لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، جان لیا لوگوں نے، اب بھئی کوئی ایسا کام کریں جس کا کوئی مقصد ہو، کوئی اس کا نتیجہ نکلے، کوئی اس کا رزلٹ نکلے، کوئی ایسا کام کریں جس سے کچھ حصول ہو۔ اور پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے، غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی آواز دے دی، خوبصورت آواز، اب وہ نعت پڑھنے لگ گیا۔ اب خدا نے فضل سے دی تھی نا، یہ محنت کر کے آوازیں تھوڑی بنتی ہیں، اس کے بھائی کی بھی آواز نہیں، اس کے بھتیجے کی بھی آواز نہیں، اس کو اللہ نے آواز دے دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا یہ حضور کی نعت خوانی کرتا، لیکن یہ کہتا ہے میں نے 40,000 کی نعت بیچنی ہے، 50,000 کی میں نے نعت بیچنی ہے۔ یہ تو اللہ نے فضل سے دی تھی تجھے چیز، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مس یوز کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اور آپ اگر اس صلاحیت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح کہ یہ غلط استعمال بھی تو ناشکری ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا کی ہے وہ اللہ کے شکر میں صرف کی جائے، اس سے مثبت کام لیا جائے، کوئی اچھا کام لیا جائے، اچھا کام۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اگر یہ دعوت دین دیتے تو بڑی تگڑی دیتے، یعنی اگر کوئی بندہ اچھا سیل مین ہے، بڑے سلیقے سے اسے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی آتی ہے اور بڑا حکمت ہے اس کے پاس،
اور بڑی دانائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خرید لیں، اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اس نقصان سے آپ بچیں گے، فلانی۔ میں کہتا ہوں یار جتنی خوبصورتی سے یہ دنیا کی چیز بیچ رہا ہے، کاش اس سے تھوڑا کام یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کا بھی کرتا، اس نے قائل کر لینا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ ذاتی کام مشقت سے کرتے ہیں اور دینی کام، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی بندے سے ضرورت پڑ جائے نا 50,000 روپے کی، تو ویسے تو ہماری سوسائٹی میں یہ حال ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو کوئی کھلا دے گا، گاڑی میں سفر کا کہیں گے کرا دے گا، ہنس کے بول بھی لے گا، لیکن جہاں آپ نے کہہ دیا نا کہ تیری ضرورت پڑ گئی ہے، وہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پیسہ ایک ایسی شے ہے، آپ جان لے لیں تو حاضر ہے، اور اگر پیسوں کی بات کریں تو پھر وہ کام تھوڑا، یعنی جو کہہ رہے تھے نا کوئی حکم ہویا جے دسیا جے، انہوں نے جہے لے حکم دسیا اسے لیے کہندے نے تو راتی دسنا سی، میں سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے۔ اب 50,000 کی ضرورت جب پڑ جاتی ہے یا کچھ پیسوں کی، تو پھر ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ وہ دے دے پیسے، وہ قبر میں لے جانے ہیں، تو انہیں دے، مجھے ضرورت ہے، اس طرح نہیں لوگ مانگتے، بلکہ اس کا سلیقہ بناتے ہیں، اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں، بھائی جان کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو بڑی دور ہوں، کب ملو گے؟ اور یار تو ٹیلی فون پہ بتا، نہیں ٹیلی فون والی گل نہیں، میں تو 3 بجے ملوں گا۔ کہتا تو 3:30 بھی ملے تو میں پھر بھی مل کے ہی کہنا ہے، پھر مل کے بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ پیسے چاہیے، پھر بھی اس کو پہلے پورا دکھڑا سناتے ہیں کہ مجبور بڑا ہوں، پھر یہ بھی کہتے ہیں تیرے سوا سجن بھی کوئی نہیں، پھر پکا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ٹائم پہ واپس بھی۔ تو اڈی کدوں پہ گل کرنا، میں تو کسی کی کر رہا ہوں کسے باشد، اللہ جانے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں، آپ نے بہت زیادہ گھورنا شروع کر دیا مجھے، میں تو خالی مثال دے رہا ہوں کسی کی سمجھانے کے لیے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں ہوتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پوری منت کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، پھر پکا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ میں بندہ غلط نہیں، میں واپس کر دیا کرتا ہوں۔ جب اتنی کہانیاں سنا لیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں آخر میں کہ یار کوئی 40-50 ہزار کی ضرورت ہے، ذرا میری مدد کر۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اور اگر دین کے حق میں قائل کرنا ہو تو پھر جارحانہ انداز، پھر یہ لہجہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لیا کر، نماز کتے کھڑنے نہیں پیسے، تو پھر وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ تو اپنی قبریں جانا ہے، تو اپنی پڑھ۔ تو جب ہم کسی کو دیکھیں، قرآن مجید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ ہمیں جب کوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کرے، کبھی نہ کرے۔ میں نے کچھ بزنس مین دیکھے ہیں، میرے احباب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کہیں نفسیاتی مریض نہ بن جانا۔ 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں، ایک بندے کو کوئی بات سنائی، دوسرے کوئی سنائی، تیسرے کو کوئی سنائی، اور بھول جاتے ہیں دوپہر کو کہ سویرے میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ باتیں اتنی کرتے ہیں، کہانیاں اتنی سناتے ہیں۔ صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں گے تو حافظے کمزور ہو جائیں گے، سکون چلا جائے گا زندگی سے۔ اپنی صلاحیت کا کبھی غلط استعمال نہ کریں، مثبت رہیں، ہمیشہ مثبت۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کبھی بھی برے خیالات کی طرف سفر نہ کریں، کبھی نہ مزاج بنائیں کہ میں لوٹ لوں گا، مجھے لوگوں کو قائل کرنا آتا ہے، میں قابو کر لوں گا، میں یہ کبھی اپنی صلاحیت سے کبھی غلط رنگ نہ اختیار کریں، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا داؤ فریب چل جائے، لیکن جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، دھوکے کے قدم نہیں ہوتے۔ بڑی جلدی بندہ کھل جاتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، بڑی جلدی۔